السلام علیکم، پروگرام پس آئینہ میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی۔ ناظرین، یہ پروگرام جو آج ہم کر رہے ہیں وہ تاریخی پس منظر پہ مشتمل ہے، اور یہ پروگرام ہمارا ہر جمعرات کو شام کو 7 بجے خبروں کے بعد نشر ہوتا ہے، اور اسی رات کو 12 بجے خبروں کے بعد نشر ہوتا ہے، اور نیکسٹ ڈے 2 بجے خبروں کے بعد یہ نشر ہوتا ہے۔ پروگرام تاریخی پس منظر کی جب بات کرتے ہیں تو اس معاملے میں ہمارے جو تجزیہ کار ہیں اور دانشور ہیں، سید محمد اللہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ اور آج ہمارا ٹاپک بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ہے رائز آف چائنا۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ شاہ صاحب، اب جو چائنا بہت بڑا پاور بن گیا ہے اور ہیبت ناک پاور بن گیا ہے امریکہ کے لیے، دنیا کے لیے، کہ جو ایک ایسا ملک جو 49 سے پہلے کوئی ڈول ڈرمز میں تھا، پھر 49 میں کمیونسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا گیا ماؤ زے تنگ نے، اس کے بعد کیا کیا ریفارمز ہوئے، آگے کیا کیا صورتحال ہوئی، تو یہ اس پہ سب چیزوں پہ ہم بات کریں گے، مگر سب سے پہلے تاریخی پس منظر پہ بات کریں کہ 1949 سے پہلے چائنا کی کیا صورتحال تھی۔ یہ جی بہت عام سبجیکٹ ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ ساری دنیا اس پہ گفتگو کر رہی ہے کہ کس انداز سے کیسے ایک ڈیولپنگ کنٹری اتنی جلدی اتنا سپر پاور ہو گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ چائنا کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، اور چائنیز سویلائزیشن جو ہے وہ بھی ریکارڈڈ 6000 سال پہلے سے، جس طرح دنیا کی اور بڑی سویلائزیشن ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، میسوپوٹیمین سویلائزیشن ہے، انڈس ویلی سویلائزیشن ہے، ایجپشن سویلائزیشن ہے، اسی طرح چائنیز کی سویلائزیشن ہے، وہ بھی 6000 سال پرانی۔ تو چائنا کا معاشرہ جو تھا، انہوں نے تو کئی سال پہلے، 6000 سال پہلے ترقی کی ایک معراج حاصل کی جو دنیا جس کو تسلیم کرتی ہے، اور وہ امیر ملک اور ترقی یافتہ ملک، اس زمانے کے لحاظ سے ترقی یافتہ ملک تھا۔ تو سب سے پہلے تاریخی لحاظ سے ایک وہ مائل سٹون ہے چائنا کی تاریخ کا کہ ہاں 6000 سال پرانی سویلائزیشن ہے، جس نے انسانی ارتقاء اور اس کی ڈیولپمنٹ میں ایک بڑا مقام حاصل کیا۔ پھر اگر آگے چلتے ہیں تو ایک دوسرا تاریخی مائل سٹون آتا ہے جو ہے 200-300 سال قبل مسیح، بیفور دا کرائسٹ، تاریخی لحاظ سے اس انداز سے کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ اب یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ میں بھی ترقی ہوئی تھی، اور یورپ میں رومن امپائر وہ بہت بڑی ایک طاقتور اور امیر ریاست قائم ہو گئی تھی روم میں، جس نے پھر کئی علاقوں کو، یورپ کے کئی علاقوں کو اور خود مصر کو میڈیٹرینین کی دوسری سائٹ پر ان کو فتح کیا، اور اپنی امپائر جو تھی وہ بڑھاتے بڑھاتے رومن امپائر آ کے ترکی تک پہنچی گئی، اٹلی سے لے کے ترکی تک، وہاں جرمنی پہ قبضہ کیا اور یہاں ایجپٹ پر۔ تو رومن امپائر اس زمانے میں تھی۔ وہی زمانہ تھا جب چین میں ہینگ ڈائنسٹی تھی، وہ بھی بڑی امپائر تھی۔ جس طرح رومن امپائر نے یورپ میں ترقی کی، اسی طرح چین نے بھی ہینگ ڈائنسٹی کے دوران بڑی ترقی کی، اور جو آج کل یا تاریخی طور پر جو کہا جاتا ہے کہ یہ سلک روڈ جو چائنا نے شروع کیا، وہ اس زمانے میں شروع کیا انہوں نے ہینگ ڈائنسٹی کے موقع پہ، آج سے 2-2.5 ہزار سال پہلے۔ اور وہ اس وجہ سے شروع کیا کہ چائنا اتنا امیر ملک ہو گیا تھا
کہ وہ اپنی جو پروڈکٹس تھی اور پیداوار خاص طور پر سلک اور جیڈ اور یہ منرل ویلتھ جو تھی وہ اپنی ایکسپورٹ کر رہا تھا. اس لیے انہوں نے یہ سلک روٹ ایجاد کیا. پھر چائنا سے پہلے وہ چیزیں سمرقند، بخارا، ایران، ترکی اور یہ سینٹرل ایشیا کے ممالک سے ہوتا ہوا پھر یورپ میں آیا. اور یہ روڈ جو تھی سلک روڈ مطلب یہ تجارتی راستہ تھا کہ چین اپنی تجارت اسی راستے سے کرتا تھا کہ چین کی چیزیں سینٹرل ایشیا اور یورپ تک پھیلتی گئی. تو دوسرا مائل سٹون تاریخی یہ ہے ہین ڈائنسٹی کا، جس نے سلک روڈ شروع کیا اور دنیا سے تعلقات بڑھائے چین کے. یہ دوسرا. اب وہ چین وہ ترقی جو تھی اور جو ایک امیر ملک کے طور پر چائنا ہوا وہ قریباً 1200 سال تک اسی طرح چلتا رہا. اور اگر ہم ایک لحاظ سے ایک اور تاریخی مائل سٹون ہم لے لیں، مثلاً 1757 ہم بر صغیر کی تاریخ کے لحاظ سے یہ ایک بڑا اہم سال ہے 1757 کا، جب ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پہ، وہ بھی انگریزوں کی ایک کمپنی تھی، تجارت کے لیے یہاں آئی تھی. اور وہ کلکتے میں انہوں نے اپنی تجارتی کوٹھی، شاپ، دکانیں چکانے اور فیکٹری بنائی. لیکن 1757 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اتنی طاقت حاصل کر لی کہ صوبے بنگال کو فتح کر کے اور بنگال کی حکومت پہ قبضہ کر لیا. ایک باہر کی تجارتی کمپنی اب حکومت بن گئی. اب وہ یہ اس سے ظاہر کیا ہوا کہ یورپ والوں نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ اب ایشیا کے ممالک پہ حاوی ہونے لگے. اسی طرح جب یہاں پہ یہ ہو رہا تھا بر صغیر میں، اسی طرح یورپ کی جو اور کمپنیاں تھیں انہوں نے چین کے مختلف علاقوں پہ اسی طرح تجارتی لحاظ سے پہلے ایگریمنٹس کیا اور پھر قبضہ کیا. انگلینڈ نے بھی کیا، پھر فرانس نے بھی کیا، چھوٹے چھوٹے علاقوں پر جو بندرگاہیں تھیں تاکہ ان کے جو جہاز آتے تھے آ کے ایک رکیں اور اپنی چیزیں ان کو بیچے، ان کی چیزیں لے کے پھر چلے جائے انگلینڈ یا فرانس. تو یہ تجارت شروع ہوئی 18ویں صدی میں. پھر تاریخی لحاظ سے ایک اور سال چین کی تاریخ میں ایک لحاظ سے بہت بڑا اہم سال آتا ہے، اور ایک لحاظ سے وہ سندھ کی تاریخ میں بھی وہ سال بڑا اہم سال ہو جاتا ہے. یہ ہے 1842، 1842. 1842 میں چارلس نیپیئر ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے انہوں نے زبردستی سندھ پہ قبضہ کیا اور میروں کی حکومت جو ٹالپور کی حکومت تھی اس کو یہاں ختم کر لیا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کر لیا سندھ پہ. یہی وہ سال ہے 1842 جب برطانیہ کی تجارتی کمپنی نے پہلی لڑائی لڑی چین میں، اور اس کو کہتے ہیں اوپیم وار. اب وہ اوپیم وار کیوں کہتے ہیں اس کو؟ مطلب کہ افیم کے متعلق لڑائی لگی، افیم پہ، کسی اور چیز پر لڑائی نہیں لگی. وہ افیم پہ لڑائی اس لیے لگی کہ جب 1757 کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال پہ حکومت کر لی، قبضہ کر لیا، پھر اڑیسہ پہ، پھر بہار پہ، پھر دوسرے صوبوں پہ، تو یہاں پہ پاپی کلٹیویشن ہوتی جو تھی اس کو انہوں نے بڑھایا. وہاں سے افیم پیدا کر کے اور افیم کو بیچنا شروع کیا چین میں. اب وہ جو چین میں شروع کیا تو
چینی حکومت نے دیکھا کہ اس کے لوگ افیمی ہوتے جا رہے ہیں اور وہ بیماریاں آ رہی ہیں، تو انہوں نے منع کیا اور اپنے لوگوں پہ خلاف کارروائی کی، اور برطانوی کمپنی کے خلاف بھی کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ غلط کام کو روکیں، انہوں نے لڑائی کی چائنا کے ساتھ. نہیں، ہم تو بیچے گے افیم، اور زبردستی ان سے 10 ایگریمنٹ کرا لیا. تو شروع ہو گئی یورپ کے چین کے اوپر مختلف علاقوں پہ قبضہ کرنا اور حاوی ہونا، جس طرح بر صغیر میں ہوا. پھر دوسری اوپیم وار لگی، وہ بھی اسی طرح. اس کے بعد پھر جاپان نے بھی دیکھا کہ بھائی چین کو اتنی بڑی یہ ایک سلطنت تھی کسی زمانے میں، کمزور ہو گیا. تو پھر چین نے جاپان نے بھی چین کے ایک علاقے پہ قبضہ کر لیا. تو اب حال یہ تھا کہ جو بڑی سیویلائزیشن تھی 6000 سال پہلے، یا قبل مسیح سے 2000 سال سے پہلے وہ سلک روڈ بنایا، اس کا حال اب یہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک کمزور ہو گئی تھی، اور انگلش کمپنیاں، فرینچ کمپنیاں اور جاپانیز حکومت، انہوں نے چائنا کے مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیا. پھر جو ایک اور تاریخی لحاظ سے مائل سٹون آتا ہے وہ ہے سیکنڈ ورلڈ وار، جب جاپان کو ڈیفیٹ ہوئی اور چین ایک لحاظ سے جاپان کے قبضے سے تو آزاد ہو گیا، لیکن پھر اپنے طور پر ایک سول وار لگی کمیونسٹ پارٹی اور جو چائنیز نیشنلسٹ پارٹی تھی ان دونوں کے درمیان، جس کا ہم ذکر کریں گے آگے چل کے، کہ اس سے پھر بنیاد پڑی نئی چائنیز ریاست کی، جس کو پیپلز ریپبلک آف چائنا کہتے ہیں، جو 1 اکتوبر 1949 کو نئی سرحال سٹارٹ ہوئی. ناظرین لیتے ہیں ایک وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے پورا تاریخی پس منظر بتایا اور پہنچے آپ 1 اکتوبر 1949. 1 اکتوبر 1949 سے ہم اب بات شروع کریں گے. تو وہ جو ہماری کمیونسٹ اسٹیٹ قائم ہوئی، پھر وہ آگے جا کے ریفارمز ہوتے ہیں 1978 میں، جو موجودہ ماڈرن چائنا کا سبب بنا. وہ تو خیر بعد میں بات کریں گے. بات یہ بتائیں کہ یہ جو کمیونسٹ اسٹیٹ بنی تو اس نے اپنا سفر کیسے شروع کیا؟ اب آپ جس طرح ہم نے کہا کہ جی تاریخی لحاظ سے اب ہم یہاں پہنچے کہ جو قبضہ تھا جاپان کا اور جو کولونیل پاور تھے وہ ان کو ڈیفیٹ ہو گئی، اور وہ چین ایک آزاد ملک کے طور پر نئی ریاست وہ ابھر کے آ گئی. اب اس میں بیچ میں پھر سیکنڈ ورلڈ وار تو ختم ہو گئی 1945 میں. تو پھر جاپان نے تو سرنڈر کر لیا. وہ جو ہیروشیما اور ناگاساکی کے ایٹم بم بنے تو جاپان تو نکل گیا. اب چین جو تھا ان کو پہلے امریکہ نے مدد بھی دی، وہ یونائٹڈ نیشنز میں سیکیورٹی کونسل کا ممبر بھی بن گیا، پرماننٹ جو بڑے ممالک تھے 5 ان میں. لیکن دونوں میں چین کے پھر اندر سول وار شروع ہوئی. سول وار شروع ہوئی دو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان. ایک تو تھی ماؤ زے تنگ صاحب کی چائنیز کمیونسٹ پارٹی، ایک تھی چیانگ کائی شیک، ان کی تھی نیشنلسٹ پارٹی. دونوں نے پہلے جاپان کے خلاف، کیونکہ جاپان واز اے کولونیل پاور، تو دونوں نے اس جاپان کے خلاف کاروائیاں کی. جاپان ہار گیا وہاں بامبنگ کی وجہ سے بھی. لیکن پھر انہوں نے کہ اب چین پہ قبضہ کس کا ہوگا؟ چیانگ کائی شیک وہ حکومت کرے گا، کیوں ان کی جو تھی وہ جو پولیٹیکل فلسفی تھی وہ مختلف تھی، یا ماؤ زے تنگ جس کی کمیونسٹ پارٹی تھی. پھر 4 سال تک سول وار چلتی رہی بٹوین دا 2 پولیٹیکل پارٹیز.
اور آخر 49 میں 1 اکتوبر 49 میں ماؤ زے تنگ اور اس کی کمیونسٹ پارٹی حاوی ہو گئی سارے ملک پر قبضہ کر کے، اور انہوں نے ڈکلیئر کیا چائنا ایز اے کمیونسٹ اسٹیٹ، پیپلز ریپبلک آف چائنا. اور چانگ کائی شیک جو تھے وہ پھر اپنی کچھ فوجیں اور جو ان کے پارٹی کے اور ہمدرد لوگ تھے وہ لے کے چین سے چلے گئے تائیوان پہ، آئی لینڈ جو ہے، پھر انہوں نے وہاں حکومت قائم کر لی جو آج تک تائیوان والی چل رہی ہے. اب یہ نئی ریاست چین میں پیپلز ریپبلک آف چائنا اس کی بنیاد پڑی. اب اس پہ ایک لحاظ سے مقولہ یاد آتا ہے جو بڑا مشہور ہے نیپولین بوناپارٹ کا، وہ چین کے متعلق ہے اور بڑا اسٹیٹسمین تھا، بہت بڑا جنرل، بہت بڑا اسٹیٹسمین، کامیاب بھی تھا اور ایک بڑی تاریخی ان کی اپنی حیثیت ہے. تو نیپولین بوناپارٹ کا کہنا تھا کہ پہلے میں اس کا انگریزی جملہ کروں گا پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں. نیپولین بوناپارٹ نے کہا چائنا کے متعلق، لیٹ چائنا سلیپ، when she wakes up it will shake the world. تو نیپولین کہتا تھا کہ بھائی چائنا اگر انڈر ڈیولپڈ ہے، کہ 19ویں صدی میں ہے نا نیپولین بوناپارٹ، جب وہاں پہ وہ اوپیم وار شروع ہونے والی تھی، تو انہوں نے کہا بھائی چائنا کو ابھی مت چھیڑو، ایک بہت بڑا یہ ایک جائنٹ ہے بڑا، اگر یہ اٹھ کھڑا ہوا تو پھر دنیا کے باقی ممالک کو شیک اپ کرے گا. اور واقعی جیسے وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے تو جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 70-72 سالوں میں اس نے دنیا کو واقعی شیک اپ کر لیا ہے. کچھ کو پسند آتا ہے، کچھ کو نہیں پسند آتا، لیکن نیپولین بوناپارٹ والی بات تو بالکل صحیح لگتی ہے کہ بھائی اس کو مت چھیڑو، کیونکہ اس کے اندر تاریخی طور پر ہے نا 6000 سال پہلے بھی تو بڑی طاقت تھی، 2000 سال پہلے بھی تو بہت بڑی طاقت تھی. آپ نے اس کو چھیڑا تو وہ اگر وہ طاقت آ گئی واپس تو پھر باقی دنیا کے ممالک کو بڑی مشکل آئے گی. اب یہ نئی ریاست کا یہ وجود آیا اکتوبر 49 میں. اب ماؤ زے تنگ صاحب نے اور چائنیز کمیونسٹ پارٹی نے دیکھا کہ چین کا پچھلے 100-200 سال سے وہ اتنا کمزور ہوتا گیا تھا معاشرہ، جبھی تو انگلش کمپنیاں، فرینچ کمپنیاں، جاپانیز ہر ایک نے کچھ نہ کچھ قبضہ کر لیا چین کے حصوں پر. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا معاشرہ وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ پہلے ہمیں سوشل چینج لانی پڑے گی کہ ہماری کمزوریاں جو ہیں ان کو ہم ختم کریں تاکہ باہر والوں کی غلامی سے آزادی ہو اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر ہم ابھر کے آ جائیں ایز اے پاورفل کنٹری. اب انہوں نے کئی ریفارمز اس لحاظ سے کیے، کچھ کامیاب ہوئے کچھ کامیاب نہ ہوئے. مثلا 2-3 چیزیں جو بہت کامیاب انہوں نے کی. انہوں نے تعلیم اور صحت، وہ سارے ملک میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں لوگوں کو فراہم کی. ایکسیس ٹو ایجوکیشن، ایکسیس ٹو ہیلتھ فیسلٹیز، یہ 2 چیزیں انہوں نے پھیلا دی کہ صرف چند لوگوں تک محدود نہ ہوں لیکن عام آدمی کو یہ سہولتیں میسر ہوں. پھر انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا کہ چائنا کو جلدی انڈسٹریلائز کیسے کریں. ایک تو انہوں نے بھی یہ تو حاصل کر لیا تھا علم، یعنی یہ نالج، کہ بھائی جب تک چائنا
انڈسٹریل پاور نہیں بنے گا اس وقت تک چین کمزور ملک ہوگا، دوسرے حاوی ہو جائیں گے. تو ایک زرعی ملک سے صنعتی ملک میں کیسے چائنا کو تبدیل کیا جائے، ایک زرعی ملک سے چائنا کو صنعتی ملک میں کیسے تبدیل کیا جائے، کیا کیا ریفارمز اس میں چاہیے، بہت بڑی چیزیں اس میں چاہیے. اس کو انہوں نے نام دیا گریٹ لیپ فارورڈ، بہت بڑا جمپ آ رہا، تاکہ جلدی سے ہم اپنے اکانومی کو انڈسٹریلائز کر دیں، تاکہ ہماری کمزوریاں جو تھیں وہ وابستہ تھیں زرعی ملک ہونے کی وجہ سے، وہ ختم ہو جائیں. تو انہوں نے 1953 کے بعد، شروع میں چند سالوں کے بعد یہ شروع کیا پروگرام گریٹ لیپ فارورڈ. اس کو ایک سلوگن تھا، مطلب تھا کہ لوگوں میں تعلیم کے ساتھ انڈسٹریل اسکلز، وہ اس کی ٹریننگ دی جائے. اب انڈسٹری چلانے کے لیے صرف تعلیم نہیں چاہیے، اسکل بھی چاہیے، ہنر بھی چاہیے، مشین کو کس طرح ہینڈل کیا جائے. تو یہ جو باتیں تھیں یہ انہوں نے یہ گریٹ لیپ فارورڈ کا پروگرام کیا. اس کے بعد انہوں نے ایک اور پروگرام شروع کیا کلچرل ریولیوشن کا 1960s میں. وہ اتنا کامیاب نہیں گیا، کہ وہ یہ تھا کہ ہاں کہ جو فارن انفلوئنسز تھے ان کو ختم کیا جائے، اور ایک لحاظ سے نئی چائنا کی، نئے معاشرے کی بنیاد رکھی جائے. تو اس میں بہت سے لوگوں کو بڑے نقصانات بھی ہوئے. ایک لحاظ سے فیمین بھی آ گیا، قید پڑ گیا، کیونکہ وہ زرعی پیداوار کم ہو گئی، لوگوں کی توجہ یا حکومت نے دوسری طرف ان کو لگا دیا. تو وہ اتنی کامیاب ان کا پروگرام نہیں رہا، لیکن گریٹ لیپ فارورڈ والا پروگرام ان کا بہت کامیاب رہا. اس سے لاکھوں چینیوں کو صنعتی تربیت یا اسکلز ملے، جس کا آگے وہ فائدہ اٹھائیں گے کچھ عرصے میں، ہم ذکر کریں گے. ہم تو یہ دو تین باتیں ہوئی. پھر انہوں نے لینڈ ریفارمز کیے، ماؤ زیدونگ صاحب کے زمانے کی باتیں ہیں. تو یہ تین چار جو چیزیں انہوں نے کی، لینڈ ریفارمز کیے تاکہ لوگوں میں اور انڈیویجول پراپرٹی کے بجائے کلیکٹیو ایگریکلچر سارے لوگ مل کے کریں. اور وہ تو کلیکٹیوائزیشن ایگریکلچر، لینڈ ریفارمز کا، گریٹ لیپ فارورڈ انڈسٹریلائزیشن کا، اور کلچرل ریولیوشن، یہ 4 یا 5 ان کے ریفارمز تھے جنہوں نے ماؤ زیدونگ تنگ نے نئی چائنا کی بنیاد رکھی. اس میں کچھ کامیاب رہے، کچھ ناکامیاب رہے، اب جن کا ہم آگے ذکر کریں گے. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک. شاہ صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ جو 1949 کے بعد ماؤ زیدونگ نے کمیونسٹ اسٹیٹ کا بنیاد رکھی، کچھ اصلاحات کیے، کچھ کامیاب ہوئے، کچھ کامیاب نہیں ہوئے. پھر اس کے بعد جو 1978 میں جو اصلاحات ہوئے، تو موجودہ اگر چائنا دیکھا جائے جو ترقی کی ہے، جو بھی اہداف حاصل کیے ہیں، اس کو تو ہم یہ کہنا چاہیے نا کہ 1978 میں جو چینجز لائی گئیں، انقلابی تبدیلیاں لائی گئیں اکنامک پروگرام میں، اس کی وجہ سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بالکل. اب یہ ہوتا ہے کہ کئی جو اسکالرز ہیں انہوں نے، جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ یہ جو ریفارمز ماؤ زیدونگ صاحب کے زمانے میں ہوئے، کچھ کامیاب ہوئے، کچھ نہیں ہوئے کامیاب. ان جن میں جو ایک بڑے جس کو کامیاب
ریفارمز کہا جاتا ہے جو ان کو، ان میں تھا وہ جس میں انہوں نے لاکھوں لوگوں کو صنعتی اسکل، انڈسٹریل اسکلس، ان کی ٹریننگ دی. وہ جو پروگرام تھا گریٹ لیپ فارورڈ، کہ ہم زرعی ملک سے کس طرح جلدی صنعتی ملک میں تبدیل ہو جائیں، چین کو کیسے کرے. تو اس کے لیے انہوں نے جو صنعتی اسکلز تھے، مشینز کو ہینڈل کرنا، ڈسپلین کرنا، جو انڈسٹریل اسکلز ہوتے ہیں، ان کی تربیت لاکھوں لوگوں کو دی. اب کئی دنیا کے اسکالرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بنیاد پڑی تھی کہ چائنا کو ٹیک آف کرانے کے لیے. اب یہ تھا کہ چائنا کے لاکھوں لوگوں کو تعلیم بھی مل گئی، اور یہ کہ ان کو صنعتی اسکلز، مختلف مینوفیکچرنگ میں، مائننگ میں، ٹیکنالوجی میں، پریلیمنری چھوٹی موٹی جو چیزیں تھیں ان کو تربیت مل گئی تھی لاکھوں لوگوں کو. اب ان کو باقی ایک چیز کی ضرورت تھی جو چین کے پاس نہیں تھی. اب وہ ریفارمز جو تھے وہ دروازہ کھولا اس چیز کے لیے جو چین کے پاس نہیں تھی. باقی جو تھی، جس طرح اسکالرز کہتے ہیں کہ جو فاؤنڈیشن تھا ٹیک آف کرنے کا، وہ فاؤنڈیشن بن گیا تھا. اب ٹیک آف کرنے کے لیے ایک چیز کی ضرورت تھی، وہ تھی کیپٹل، پیسہ. اور چین غریب ملک تھا. تو 78 میں ڈینگ زیاؤ پینگ صاحب جو تھے، وہ پہلے انہوں نے 2-3 بار کوشش کی کہ ناکامیاب ہوئے، لیکن 76 میں ماؤ سے تنگ کا انتقال ہو گیا. 76 میں ٹھیک ہے نا جی. تو 78 میں ڈینگ زیاؤ پینگ صاحب جو تھے وہ چائنا کے جو سب سے بڑے پاورفل حکمران وہ ہو گئے. اب انہوں نے وہ دروازہ کھولا کہ پہلے کیپٹل آ جائے. یہ غریب ملک ہے، ہمارے پاس اسکلز تو ہے لیکن کیپٹل نہیں ہے. لیکن یہ بھی دیکھیں 1978 اس وقت چائنا کی جو پر کیپیٹا انکم تھی وہ پاکستان کے پر کیپیٹا انکم سے بھی کم تھی. یہ بھی سوچنے کی بات ہے. چائنا اتنا غریب ملک تھا 1978 تک کہ پاکستان کی پر کیپیٹا انکم فیکس آمدنی چائنا کے فیکس آمدنی سے اوپر تھی. پاکستان زیادہ امیر ملک تھا 78 میں. ملک کو سدھارنا ایک چیز ہوتی ہے، ملک کو گرانا دوسری بات ہوتی ہے. 78 میں پاکستانی پر کیپیٹا انکم چین کے اوپر تھی. چین کے شاید $65-70 بھی نہیں تھی جو پر کیپیٹا انکم. پاکستان اس سے اوپر تھا بہت. ٹھیک ہے صاحب. پھر ڈینگ زیاؤ پینگ نے یہ دروازہ کھولا کہ فارن انویسٹمنٹ آ جائے. ہمارے پاس ہنر ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہنر مند لوگ ہیں، ان کے پاس اسکلز ہے، لیکن ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. اگر پیسہ آئے باہر سے تو پھر ہم فیکٹریاں لگائیں گے، نئی بلڈنگز بنائیں گے، نئی مشینیں لے آئیں گے، نئی ٹیکنالوجی لے آئیں گے. اور ہمارے لوگوں میں تو تعلیم تو ہے پہلے، ہنر بھی ہے پہلے، تو وہ تو ان چیزوں کو استعمال کر کے ہم نئی پروڈکٹس بنائیں گے، پھر ایکسپورٹ کریں گے، تو ملٹی پلائی ہو جائے گی چائنا کی انکم
اور وہ بالکل اسی انداز سے ہوا. یعنی کئی سال ایسے گزرے کہ چائنا کی جو سالانہ ترقی کی رفتار تھی عام طور پر اگر دیکھی جائے تو پاکستان میں 4 یا 5 یا 6% بھی رہی ہے. آج کل تو 3% اور 4% کی بات ہے. یورپ اور امریکہ میں 1.5 یا 2% ترقی کی رفتار ہے ایوری ایئر. ٹھیک ہے صاحب. چائنا نے کئی سال ایسے گزارے جہاں وہاں پہ ترقی کی جو رفتار تھی ریٹ آف گروتھ 3 یا 4 یا 6% نہیں 15%, 18% تک بھی رہا ہے. اتنی فاسٹ گروتھ رہی تو وہ انکم جو تھی جو پاکستان سے بھی پر کیپیٹا انکم کم تھی 1978 میں, اب 2020 سے 22 ہے تو اس کا مطلب یہ جو 40 سال گزرے ہیں ہم تو ابھی بھی وہی 1200 پہ ہماری پر کیپیٹا انکم ہے. وہ ان کو $5,000 ہم سے 5 گنا زیادہ ہو چکی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس سے اکنامک پاور بڑھتا گیا اپنا چین کا, اور اس نے پھر ٹیکنالوجی, کنسٹرکشن, انڈسٹری, ڈیفینس ہر چیز میں اپنے ایکسپینڈ کرتا گیا. اور حال یہ ہے کہ اب چین اکنامکلی تو سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے دنیا کی, اور یہی کہا جاتا ہے کہ یہی رفتار رہی تو اگلے 10 سال کے اندر چین کی ٹوٹل ویلتھ امریکہ سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی. آج کل یہ ہے 2030 کے بعد کہتے ہیں. آج کل یہ ہے کہ جی امریکہ کی جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے وہ ہے اباؤٹ 24 ٹریلین ڈالر, اور چین کی ہے اباؤٹ 18 ٹریلین ڈالر. تو 5 یا 6 ٹریلین ڈالر اس سے ذرا کم ہے, لیکن جو چائنا کی رفتار ہے ترقی کرنے کی وہ اتنی ہے کہ وہ یہی اگلے 10 سال کے اندر چین امریکہ سے اس کی ٹوٹل جی ڈی پی کی سائز امریکہ سے بڑی ہو جائے گی. لیکن پر کیپیٹا انکم امریکہ کی ابھی بھی بہت زیادہ ہے, $65,000. پاپولیشن کم ہے ادھر, پاپولیشن زیادہ ہے چائنا. تو یہ اس وجہ سے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیکنڈ لارجسٹ اکانومی بن گئی پہلے ہی. ٹھیک ہے صاحب. تو اب سفر دیکھیں کہ پہلے تو ایک تاریخی پس منظر تھا 6000 سال سے ہم نے لے کے آئے کہ جی 1949 تک وہ ایک ماضی کی تاریخ تھی. لیکن نئی چائنا کی بنیاد جو پڑی 49 سے, اس وقت وہ غریب ملک تھا, پاکستان سے بھی زیادہ غریب تھا. ایون ان 78. ٹھیک ہے صاحب, ایون ان 78. ٹھیک ہے. اب وہاں سے یہ 70-73 سال کا سفر جو ہے, جو ملک پاکستان سے بھی غریب تھا زیادہ, اب وہ دنیا کا اکنامک سپر پاور بن چکا ہے, سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ. اور یہ ہے کہ اگلے 10 سال میں اٹ ول بی دا لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ. تو وی کم بیک کہ نیپولین کا مقولہ جو ہے وہ پھر آتا ہے یاد کہ بھائی اگر یہ جو اس کو شیک اپ کیا, اس کو ہاتھ لگایا, اگر ہاتھ لگایا اور یہ اٹھ کھڑا ہوا تو یہ پھر باقی دنیا میں تہلکہ مچے گا. اور وہی وین تھی نیپولین نے جو 1804-5 میں یہ بات کی تھی, اب اس کو 200 سال کے بعد آپ دیکھیں تو واقعی اب چائنا جو اٹھ کھڑا ہوا ہے, ناؤ
It is the second largest economy and going to be the largest economy in the world. So یہ رائز آف چائنا اتنی جلدی ہوا ہے 70-72 سالوں کے اندر. دیر از نو پیرالل دنیا کی تاریخ میں کسی اور ملک کا جس نے 70-75 سالوں کے اس عرصے میں 75 سال میں اتنی ترقی کی کہ ایک معمولی انڈر ڈیولپڈ کنٹری سے ہو کے اکنامک سپر پاور تک ہو جائے. سو دیٹ از دی ہسٹری آف رائز آف چائنا. تھینک یو شاہ صاحب. ناظرین پروگرام اختتام پذیر ہوا. خدا حافظ.